اپنی اگلی تہجد پہ یہ کہنا کہ میری دعائیں خاص ہو چکی ہیں، ان کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ سیٹ ہو چکا ہے، یعنی کہ مقرر ہو چکا ہے۔ ایسا ہی یقین رکھنا، جب آپ تہجد میں مانگ کر یقین رکھ لیتے ہیں تو بڑے کمال کے معجزے ہوتے ہیں۔ پھر انسان یقین کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ سب بہترین ہوگا، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا یقین کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، کیونکہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو تہجد کے لیے قبول کرتا ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے۔ تہجد ان کو نصیب ہوتی ہے جن سے اللہ ملنا چاہتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت احساس ہے کہ جب آپ کو شیطان تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے میں کچھ دیر کروا دے، اور اللہ اپنے کسی بندے کے ذریعے آپ کو تہجد کے لیے جگوا دے اور اٹھا کے بلائے اپنی طرف کہ میرے بندے اٹھ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ تہجد کے سجدے جو ہوتے ہیں وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ تو اپنی اس کہانی کو مکمل کرنے کے لیے، اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تہجد کی نماز کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، مقرر وقت پر قبول کرے گا۔ بے صبر نہیں ہونا ہے، بس توکل کرنا ہے، اور اپنے جو بھی کام ہیں ان کو توجہ کے ساتھ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کر دے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ آج کی میڈیکل اسٹوری ہے میریکل آف استغفر اللہ ان تہجد۔ لکھا ہے انہوں نے: السلام علیکم بھائی بہن، امید ہے آپ محفوظ اور صحت مند ہوں گے۔ میں ہمیشہ پوسٹ دیکھتا ہوں، لوگ اپنی میڈیکل اسٹوریز کو شیئر کرتے ہیں، میں بھی ان اسٹوریز کو پڑھتا ہوں اور ان سے متاثر ہوتا ہوں، اور ایسا کرنے کے لیے زیادہ پر اعتماد محسوس کرتا ہوں۔ آج میں اپنی ایک میڈیکل اسٹوری بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں بنگلہ دیش سے ہوں۔ آپ لوگوں نے صحیح سنا ہے کہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ حال ہی میں میرے ایک عزیز ترین دوست نے 7 دن پہلے یوروپ میں ویزا کے لیے اپلائی کیا۔ اس نے وہ رقم بینک کو بھیج دی تاکہ وہ اس یونیورسٹی میں سیمسٹر کی فیس بھیج سکیں، لیکن اچانک ہمارے وزیر اعظم نے پورا انٹرنیٹ سسٹم بند کر دیا۔ وہاں پہ کچھ لڑائی جھگڑے چل رہے تھے اسٹوڈنٹس کے، وہ انٹرنیشنل نیوز بن گئی تھی، وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ کیسے اسٹوڈنٹس مرے تھے، تو وہ ابھی کی حالیہ ان کی میڈیکل اسٹوری سنا رہے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے پورے ملک میں کرفیو لگا دیا تھا۔ میں بہت پریشان تھا کہ اگر یہ جاری رہا وہ وقت پر فیس ادا نہیں کر سکے گا اور لیٹ بھی ہو جائے گا۔ میں نے اللہ سے 2000 مرتبہ استغفار کیا اور تہجد کی نماز پڑھی۔ الحمدللہ صرف 2 دن میں بدترین حالت میں بھی اچانک انہوں نے انٹرنیٹ صرف بینکوں اور کاروباری مقصد کے لیے کھول دیا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ مجھے بہت صدمہ ہوا کہ میری دعا اتنے ناممکن انداز میں جواب ملا۔ مطلب اس کو صدمہ ہوا، مطلب وہ شوق ہو گیا ایک دم سے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک دم ناممکن انداز میں جواب دے دیا، اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد میں بہت خوش ہوا تھا کیونکہ میرے لیے یہ بہت ناممکن لگ رہا تھا، لیکن اس وقت جب میں دعا کر رہا تھا مجھے لگا کہ اللہ ضرور جواب دے گا، یقیناً اس کے پاس جواب دینے کے بہترین طریقے تھے۔ الحمدللہ ہر چیز کے لیے میں اپنے رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے سے باز نہیں آ سکتا۔ صرف ایک دعا کرنے سے نہ صرف میرے قریبی شخص کو وہ مل گیا جو وہ چاہتا تھا، اب پورا ملک فائدہ اٹھا رہا ہے ماشاءاللہ۔ مجھے واقعی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میری دعا تھی جس نے میرے ملک کے تمام شہریوں کے لیے آسانیاں بنا دیں، اور لکھا ہے کہ اللہ میری وہ خواہش پوری کرے انشاءاللہ۔ پھر آپ کو ایک نئی میڈیکل اسٹوریز میں سینڈ کروں گا جب ان کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ آپ کو اپنی ناممکن معجزہ دعا بتاؤں گا، جو وہ ایک دعا مانگ رہے ہیں اس کا اگر معجزہ ہوگا تو وہ ضرور شیئر کریں گے۔ برائے مہربانی میرے ملک بنگلہ دیش کے لیے دعا کریں۔ ہم واقعی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، ہر جگہ بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، ہم کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں، کثرت سے دعا کریں۔ اب تو شاید وہاں پر حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس نے ان سے ریکویسٹ کی تھی وہاں کے پی ایم سے، تو وہ بھی شاید ہو چکی ہیں قبول، گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کر لی ہیں وہ چیزیں۔ مطلب مجھے زیادہ صحیح سے پتہ نہیں ہے، لیکن ہاں شاید سولیوشن ہو گیا ہے، اور
آپ لوگ پھر بھی دعا کریں کہ ایسے حالات نہ بنے وہاں پر بعد میں بھی۔ اللہ بہت ہی اچھی میریکل اسٹوری تھی یہ، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی دعا پہ پورے ملک کے لیے انٹرنیٹ کو آن کر دیا۔ ایک انسان کی دعا تھی کہ انٹرنیٹ اوپن ہو جائے، فیس وغیرہ ان کو سبمٹ کرنی تھی، تو اب وہ اکیلے تو دعا نہیں کر رہے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کی دعا ہوگی، لیکن ان کا ایسا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پر پورے ملک کا فائدہ کیا۔ تو ان کا یقین دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنا اسٹرانگ تھا ان کا، کہ استغفر اللہ پڑھ رہے تھے وہ، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی جو ناممکن دعا ہے جس کے لیے یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان کی وہ دعا بھی قبول کر لے جلدی سے جلدی۔ اور دیکھیے تہجد پڑھنے سے، استغفر اللہ پڑھنے سے کتنے زیادہ میریکل ہوتے ہیں لوگوں کی لائف میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت دینے والا ہے۔ اور اپنی دعاؤں میں فلسطین کو ضرور یاد رکھیں۔ جو لوگ بھی تہجد کی نمازیں ادا کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے فلسطین کے لیے ضرور دعا کریں، کیونکہ ہم دو ہی چیزیں کر سکتے ہیں ان کے لیے، ایک تو ڈونیشن کر سکتے ہیں اور دوسرا ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ بہت زیادہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور بھی جیسے بنگلہ دیش میں حالات خراب ہیں، اور انڈیا میں بھی ہر کبھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، تو سارے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، سیلفش نہ بنے بالکل، کہ صرف اپنی اپنی دعاؤں کو مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی کیونکہ ہم صرف جو ہے وہ اپنے لیے مانگتے ہیں، ہم دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد نہیں رکھتے ہو، پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ پہلے ہمیں دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور پھر اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے آسانیاں کرتے ہیں اسے۔ دوسروں کے لیے مطلب پہلے تو جو اپنے مسلمان بھائی ہیں پوری دنیا میں ان کے لیے، اور جو لوگ آپ سے دعاؤں کا بولتے ہیں کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا، تو ان کا بھی نام لے کر آپ دعا کریں، اور نام وغیرہ بھول جائیں تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ جس نے مجھے دعا کا بولا تھا، اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ جو حالات چل رہے ہیں آج کل دنیا میں اس کے لیے دعائیں مانگیں۔ وقت بہت خراب چل رہا ہے، فلسطین کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، نہ کھانے کو ہے نہ کچھ ہے، تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو، نہ مایوس نہ ہو۔ دیکھیں فلسطین کے لوگوں کا ایمان ابھی کتنا مضبوط ہے، کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ اللہ سے شکایتیں نہیں کر رہے، اور ہم تو ہماری ایک چھوٹی سی دعا قبول نہیں ہو رہی اور اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنا شروع کر دیں کہ اللہ آپ نے انہیں تو دے دیا، ہمیں نہیں دیا۔ فلسطین کے لوگوں کے منہ سے ابھی تک نہیں سنا کہ یا اللہ یہ ہمارے اوپر یہ آزمائش کیوں آ رہی ہے، ابھی تک نہیں سنا ان کے منہ سے۔ اتنی ویڈیوز آئیں کسی کے منہ سے نہیں سنا، بلکہ وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم شہید ہو رہے ہیں، اور جو عورتیں ہیں بچے ہیں وہ سب شہادت کا جذبہ لے کر نا گھوم رہے ہیں وہاں پہ، موت سے نہیں ڈر رہے وہ، اور یہ ناشکری نہیں کر رہے کہ اللہ ہمیں آپ کیسے حالات میں ڈال دیا، بلکہ اللہ سے وہ دعا کر رہے ہیں۔ وہ تو بس ہم ہیں جو ہم سب کچھ ہونے کے بعد بھی صرف ایک دو چیزیں ہمیں نہیں مل گئیں، کمی آ گئیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ناشکری کرنے پہ اتر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کریں، صبح صبح اٹھیں اور شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندوں کو بہت پسند کرتے ہیں، اور شکر کرنے سے بھی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور فرض کام جو ہوتے ہیں وہ کرنے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ختم کرتے ہیں، بس آپ لوگ فلسطین کو اور سارے مسلمانوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ جو لوگ بھی فلسطین کے سپورٹ میں اتر رہے ہیں، بہت ویڈیوز آ رہی ہیں الگ الگ ملکوں کی کہ لوگوں کو پولیس مار رہی ہے، اور عورت بھی نہیں دیکھ رہی، نہ آدمی دیکھ رہی، نہ بچے، بس وہ مار رہے ہیں جو الگ الگ بیرون ملک ہیں وہاں پر۔ سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔